سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. سیرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقوں کو، کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے. لیکن آج مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے عرف میں جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی ہے. سیرت کے لفظ کا آپ کی زندگی کے ساتھ خاص ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دنیا میں کامل اور مکمل زندگی صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس لیے میں نے کہا سیرت کا لفظ جب بولا جاتا ہے جس کو آپ زندگی گزارنے کا طریقہ کہتے ہیں تو یہ طریقہ نام کے طور پر صرف آپ کی زندگی کے لیے بولا جاتا ہے، اوروں کے لیے عام طور سے نہیں بولا جاتا. اس سے میں نے کہا مجھے اور آپ کو یہ علم ہو جانا چاہیے کہ اس کائنات میں اگر کسی نے زندگی گزارنی ہے اور کامل اور مکمل گزارنی ہے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے. قبل اس کے کہ آیت کے متعلق عرض کروں، ایک بات سب مسلمانوں سے اور جو طلبہ ہیں ان سے بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو ہم سیرت کے موضوع پہ کوئی جلسہ کوئی پروگرام کر لیتے ہیں. تو بھائی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے 2-2.5 گھنٹے کا ہوگا تو 2-2.5 گھنٹے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت تو نہیں بیان کی جا سکتی. یہ تو پوری زندگی بھی لگا رہے تب بھی نہیں بیان کر سکتا. لیکن بحیثیت مسلمان یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر بڑی اور چھوٹی مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. تو میرا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کوئی ایک سیرت کی کتاب لے لے، از اول تا آخر وہ ہمارے مطالعے میں سے گزر جانی چاہیے، تاکہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، آپ کی ہسٹری، آپ کی زندگی وہ میری آنکھوں سے ضرور گزرنی چاہیے. یہ بھی اچھی روش ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ اصل طریقہ نہیں ہے. سیرت کے جاننے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں کسی ایک کتاب کو لے لیں اور لے کر میں نے کہا اول سے آخر تک ضرور پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے روحانیت بھی محسوس کریں گے اور کم از کم اتنا پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اس میں کیا اتار چڑھاؤ آئے، کیسے کیسے زندگی گزری. آپ کی زندگی کی داستان ایک مسلمان کی نظروں میں بالکل سامنے ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی کی داستان کیا تھی. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیے بھی شوق سے، لیکن سننے سے زیادہ کوشش کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں چھوٹی یا بڑی اردو زبان میں، تو کوئی کتاب لیں اور اس کو ایک دفعہ بالاستیاب میں نے کہا اول سے آخر تک ضرور پڑھ لیں، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کی برکت انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو کے متعلق کہنے کا خیال تھا تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ جو آیت پڑھی ہے آیت کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا. میں پہلے ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ اگر میرے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تھیں، آپ نے مجھے اور آپ کو عقائد اور نظریات سکھائے، توحید، رسالت، آخرت، یہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طریقے سے عبادات بھی آپ نے سکھائی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. معاشرت بھی آپ نے سکھائی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، معاملات بھی آپ نے سکھائے ہیں. یہ پورا دین ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے
کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان میں سب سے اونچا اور سب سے نمایاں پہلو بتاؤ جو تمہاری نبی کی زندگی کا ہو. سب سے اونچا اور سب سے نمایاں پہلو بتاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہو. چلو شاید ایسے نہ آپ کی سمجھ میں آئے تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے گاؤں میں مسجدیں ہیں، شہروں میں مسجدیں ہیں. مسجد کی چھت بھی اونچی ہوتی ہے لیکن مسجد کے مینار اس سے بھی اونچے ہوتے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مسجد میں سب سے اونچی چیز کون سی ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ مسجد کے مینار ہیں. اس لیے کہ مسجد کا اندر کا ماحول وہ تو اسی کو نظر آئے گا جو مسجد کے اندر آئے گا، آ کر دیکھے گا چھت اونچی ہے کہ نیچی ہے، برآمدہ اونچا ہے کہ نیچا ہے. لیکن جو مسجد کا مینار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بعض مساجد کے مینار بہت اونچے بنائے جاتے ہیں، گاؤں میں نہیں، گاؤں سے باہر بھی کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں. تو جیسے مسجد میں مسجد کا مینار سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے، تو سوال میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہی بہت اونچا ہے. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور کی زندگی کا سب سے اونچا پہلو بتاؤ جو سب سے اوپر ہو باقی اس سے نیچے ہو، اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے حبیب ہم آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ سب سے اونچے اخلاق کے مالک آپ ہیں. آپ کے اخلاق کی بلندی وہ سب سے اونچی ہے. آپ کی نماز بھی بہت اونچی ہے، صدقہ اور روزہ بھی بہت اونچا ہے، حج بھی بہت اونچا ہے. لیکن اگر سوال یہ ہو کہ زندگی کا سب سے اونچا عمل بتلاؤ تو اللہ تعالیٰ کہتے وہ ہم بتاتے ہیں، وہ تمہارے نبی کی اخلاقی بلندی ہے، وہ سب سے اونچی تھی. میں نے ابھی بتایا تھا کہ اگر مسجد کا مینار سب سے اونچا ہو تو جو مسجد میں آتا ہے اسی کو مینار نظر آتا ہے کہ باہر سے بھی دکھائی دیتا ہے، تو وہ تو باہر سے دور سے بھی دکھائی دیتا ہے. یقیناً اسی طریقے سے میرے نبی کی نماز تو وہ دیکھے گا جو دائرہ اسلام میں آئے گا، میرے نبی کا روزہ تو وہ دیکھے گا جو اسلام میں داخل ہو جائے گا، میرے نبی کا حج وہ دیکھے گا جو اسلام میں آیا اور آپ کے ساتھ اس نے حج کیا. یہ چیزیں وہ ہیں جو دائرہ اسلام میں آنے والے کو نظر آتی ہیں. جیسے مسجد کی اندر کی چیزیں ان کو دکھائی دیتی ہیں جو مسجد کے اندر آئیں گے، لیکن مسجد کا مینار دیکھنے کے لیے مسجد کے اندر آنا شرط نہیں ہے. آپ باہر نہیں دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو آپ کی عبادات اور دیگر چیزیں وہ دیکھنے کے لیے اسلام میں آنا پڑا، لیکن آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھنے کے لیے اسلام میں آنا شرط نہیں ہے. کوئی اسلام سے باہر بھی کھڑا رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی اس کو بھی نظر آتی، اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے. تو میں نے کہا آپ کی اخلاق کی بلندی اپنوں کو بھی نظر آتی ہے اور جو پرائے بلکہ دشمن ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی سب سے اونچی تھی. جب آپ کے اخلاق کی بلندی سب سے اونچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا اس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی بلندی کتنی تھی. تو میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک سائل آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، میرا کوئی تعاون فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ تھے. تو آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ آپس میں باتیں کر رہے تھے
کہ ایک یہودی دور کھڑا سن رہا تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا اور آ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ سائل ہے اور اس کو کچھ دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ سونا ہے، یہ آپ لے لیں اور لے کر اس کو دے دیں، اور میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب کھجور پکے گی تو اس کے بدلے میں اتنے من کھجوریں آپ نے مجھے دینی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس کے ساتھ طے کر لیا اور سونا اس سے لیا، لے کر اس سائل کو دے دیا اور کہا کہ انصاف سے تقسیم کرنا، یہ لے کے چلے جاؤ۔ وہ لے کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ آپ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو آپ واپس آ رہے تھے، راستے میں یہ یہودی کھڑا تھا، اس نے دور سے دیکھا تو نعوذ باللہ اس نے ایک جملہ کہا، اے اولاد عبد المطلب، چونکہ آپ کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا، اے اولاد عبد المطلب، تم لوگوں کا مال دبا جاتے ہو، تم لوگوں کے حق نہیں ادا کرتے۔ اس نے یہ سخت جملے کہنے شروع کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، غصے میں آپ کی آنکھیں گھومنے لگی اور آپ نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دوں، ہماری موجودگی میں یہ اس طرح کے نازیبا کلمات کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دشمن تو بالکل ڈر گیا اور اس کے اوپر تو ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ تو آپ نے حضرت عمر سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی اگر تمہارا کوئی حق ہے، کوئی مطالبہ ہے تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، یہ تو بیہودہ طریقہ ہے۔ آپ نے اگر پیسے مانگنے ہیں، کوئی چیز مانگنی تو اچھے طریقے سے سوال کرو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یوں کھڑے ہو کر برسر بازار کہا جائے۔ اور فرمایا مجھے آ کر یہ کہو کہ یا رسول اللہ اس کا اگر کوئی حق دینا ہے تو جلدی اور اچھے طریقے سے دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا اس کو ساتھ لے جاؤ بیت المال میں، وہاں پتہ کرو اگر کھجوریں پک گئی ہوں، آ گئی ہوں تو جتنا اس کا حق ہے ہمارے ساتھ معاملہ طے کرتے وقت اتنے من کھجوریں اس کو دے دو۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا جب اس کا حق دے لو تو پھر 2.5 من کھجوریں اس کو زائد بھی دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ازراہ تعجب پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق تو میں دوں گا، لیکن یہ 2.5 من کھجور کون سی مفت میں آ جاتی ہے، یہ کس چیز کا عوض ہے، میں 2.5 من کھجوریں زائد اس کو کس لیے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمر جب تم نے تلوار نکالی تھی تو تلوار نکال کے تم نے اس کو ڈرا دیا تھا اور اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ بھئی میں تو گیا اس دنیا سے، تو وہ جو یہ ڈر گیا ہے ڈرانے کے بدلے میں 2.5 من کھجور اس کو زائد دے۔ تو حضرت عمر لے گئے، لے جا کر اس کا حق دیا اور 2.5 من کھجوریں زائد دیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھئی تم لوگ کتنے بددیانت ہو، تم جانتے ہو کہ ہمارے نبی کسی کا حق نہیں دباتے، وہ تو حق سے زائد 2.5 من زائد دے دیتے ہیں، تم تو کسی کو چھٹانگ زائد نہ دو اور ہمارے نبی نے 2.5 من کھجوریں تمہیں زائد دے دی، تم نے یہ نازیبا کلمہ کیوں کہا تھا؟ تو اس نے کہا عمر آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ہے زید بن ثانہ اور میں یہود کا سب سے بڑا عالم ہوں، ان کی کتاب کو جاننے والا ہوں، ہماری آسمانی کتاب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات لکھی ہوئی ہیں، میں نے وہ نشانیاں اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تھی، ایک علامت رہتی تھی میں چاہتا تھا وہ بھی دیکھ لوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی علامت آج دیکھنا چاہتے تھے؟ تو کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا نبی آخر الزماں کے ساتھ جب کوئی بد تہذیبی اور بدتمیزی سے بولے گا اس کی بدتمیزی اور بد تہذیبی وہ نیچے رہ جائے گی اور نبی آخر الزماں کا حلم، برداشت، تحمل یہ اس سے کہیں اوپر چلا جائے گا۔
آپ کا تحمل اوپر چلا جائے گا اور اس کی بدتمیزی نیچے رہ جائے گی. اور پھر اس نے کہا ہے عمر آج تم نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا, میں نے تو اپنی زبان سے بد تہذیبی کی, لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور آپ کی قوت برداشت, آپ کی رواداری وہ اتنی اوپر گئی کہ میری اس بد تہذیبی کو نیچے دبایا. اور آپ نے کہا عمر اس سے جا کر چاہو اچھے طریقے سے مطالبہ کرے, مجھے کہو اچھے طریقے سے ادا کروں, اور پھر مجھے 2.5 من کھجوریں زائد دے دیں. تو میں یہ نشانی دیکھنا چاہتا تھا کہ بد تہذیبی کے مقابلے میں حلم, بردباری, برداشت یہ کہاں تک جاتی ہے. تو آج میں نے یہ نشانی بھی دیکھ لی. اب کہا عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت دے رکھا ہے, میں مالدار ہوں, لہٰذا میں اپنی آدھی جائیداد اپنے نبی پاک کی امت کے غرباء کے لیے وقف کرتا ہوں. میرے نبی کی امت اس کو استعمال کرے اور مجھے اپنے نبی کی خدمت میں لے کے جاؤ تاکہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یقیناً یہ وہ اخلاقی بلندی تھی جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ میرے حبیب ہم گواہی دیں گے آپ سے اونچے اخلاق والا کائنات کے اندر نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو لا کے دکھایا جائے. یہ آپ کی اخلاقی بلندی ہے برخورداروں. ایک سبق جو میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے اور اس کے لیے میں نے ایک دعا پڑھی تھی, وہ یہ کہ اس میں آپ کے حلم, بردباری, تحمل, برداشت کا تذکرہ ہے. اور یقین جانیے اگر آپ دین کے ساتھ وابستہ ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم, یا اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے اور مجھے زینت عطا فرما حلم, برداشت, بردباری کے ذریعے سے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ علم اور حلم, علم اور برداشت اللہ نے ان کو جڑواں پیدا کیا ہے. یہ جڑواں پیدا ہوئے ہیں. جہاں علم ہوتا ہے وہاں برداشت ضرور ہوتی ہے, اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں برداشت نہیں ہوتی ہے. اگر پہچاننا ہو کہ آیا علم ہے یا نہیں, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہے, ہم تحمل رکھتے ہیں اپنے اندر, یا ایک بات پر ہی سیخ پا ہو جاتے ہیں, اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. برخورداروں اگر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں تو یہ علامت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا باطن علم سے خالی ہے, کچھ اور بھرا ہوا ہو سکتا ہے, علم نہیں. علم اور حلم آپس میں جڑواں ہیں. یہ میرے نبی کے اندر بھی تھا اور نبی کے صحابہ کے اندر بھی تھا. آگے چلے آئیے آپ کو پوری امت کے اندر یہ نظر آئے گا. چلو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا علم عطا فرمایا تھا. ایک شخص کوفے میں آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم کون ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ نعمان ابن ثابت, جن کو آپ سیدنا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں. اس نے کہا اچھا ان کا امتحان لیں گے. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے معمولات آپ کی سوانے بیٹو اگر پڑھ کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ رات اللہ کے سامنے مناجات میں گزرتی تھی, اور صبح کے بعد دوپہر تک درس و تدریس ہوتا تھا. دوپہر کو قیلولہ 2 گھنٹے آرام فرماتے تھے, پھر اٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتے تھے. تو صبح سے سبق پڑھا رہے تھے, جب فارغ ہوئے دوپہر کو گھر آئے آرام کرنے کے لیے تو اوپر بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے. آنکھ لگی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نیچے آئے, پوچھا کیا بات ہے, تو کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا, اس کے لیے حاضر ہوا ہوں. دیکھو یہ بہت بے موقع طریقہ ہے کہ ایک آدمی کے آرام کا وقت ہے اور آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیں. نہیں, جو مسئلہ بتانے کا وقت ہوتا ہے اسی میں آنا چاہیے. یہ بے ڈھنگا پن ہے کہ منہ اٹھا کے جب دل چاہا کسی کے ہاں چلے گئے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے.
اس نے بہرحال پوچھ لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے حضرت آپ کے روب کی وجہ سے مجھے مسئلہ بھول گیا، آپ کا روب اتنا ہے کہ مجھے مسئلہ ہی بھول گیا۔ تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ، جب یاد آ جائے پھر آگے پوچھ لینا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت پھر لیٹے، آنکھ لگی اس نے پھر آگے دروازہ کٹکھٹا دیا۔ حضرت پھر نیچے گئے اور جا کر پوچھا ہاں بھائی، کہا حضرت مسئلہ پوچھنے آیا تھا لیکن آپ کو دیکھ کر آپ کے روب اور خوف سے مسئلہ پھر بھول گیا۔ تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ، جب یاد آ جائے پھر آ جانا۔ وہ چلا گیا، حضرت پھر سو گئے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر یہی حماقت کی، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت نیچے آ گئے۔ کہا حضرت بہت معذرت، اب مجھے مسئلہ یاد ہے۔ تو میں نے کہا پوچھ ہی لو۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی پوچھو۔ اب یہ 3 دفعہ جو اس نے حماقت کی ہے یہ اس شخص سے کی جا رہی ہے جو ساری رات اللہ اللہ کرے گا، صبح سے بیٹھا مسئلے ہی بتا رہا تھا لوگوں کو، اب 2 گھنٹے کے لیے سونے آیا ہے۔ تو آپ سوچ کر بتائیں 2 گھنٹے میں 3 دفعہ اٹھنا پڑے تو نیند کہاں باقی رہتی ہے؟ وہ تو نیند تتر بتر ہو جاتی ہے آدمی کی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی پوچھ لو، چلو تمہارا مسئلہ تو حل ہونا، ہماری نیند تو گئی جدھر جانی تھی۔ اب اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں ذرا دل تھام کے سنیے گا، ہے بہت بیہودہ بات لیکن جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ حضرت مسئلہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں، انسان جو قضائے حاجت کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے۔ اب بتائیے اس کا مسئلے سے کوئی تعلق ہے؟ اگر ہمارے سے کوئی پوچھنے آتا تو شاید ہم تو جوتا اتار کے شروع ہو جاتے کہ لاؤ بھائی اس کے مرمت کریں، اس کو عقل آ جائے کہ یہ باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ جو انسان قضائے حاجت کرتا ہے وہ میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے، تو حضرت نے فی البدیہہ جواب دیا تازہ تازہ ہوتی ہے تو مٹھاس ہوتی ہے، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آگے سے نعوذ باللہ کہتا ہے آپ نے چکھ کر دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہر چیز چکھنے سے نہیں معلوم ہوتی، اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، اگر عقل پاس ہو تو بہت ساری باتیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مکھیاں میٹھی چیز پہ بھن بناتی ہیں، جس چیز میں مٹھاس ہوتی ہے مکھیاں اس پہ بھن بنائیں گی۔ تو میں دیکھتے ہم لوگ کہ تازہ تازہ پاخانہ ہو تو مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، اور جب وہی پاخانہ خشک ہو جائے مکھیاں بیٹھنا چھوڑ جاتی ہیں، تو یہ علامت ہے کہ شروع میں مٹھاس تھی اور بعد میں مٹھاس ختم ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گرا، پہلے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت میں کوفے میں آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کے قدموں میں گرا، معافی مانگی اور کہا کہ میں یہاں آیا تھا، میں نے پوچھا کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں، تو مجھے آپ کا بتایا گیا۔ تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اگر اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو علم عطا فرمائیں اور اس کو حلم اور قوت برداشت نہ عطا فرمائیں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے علم اور حلم کو جڑواں پیدا کیا ہے، تو یہ علم سب سے زیادہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو آپ کا حلم وہ بھی اس علم کے ساتھ تھا۔ اس یہودی نے آپ کے حلم کا ہی امتحان لیا، اور جب دیکھا کہ آپ کا حلم بدتمیزی سے بھی کہیں اوپر چلا گیا تو وہ آپ کے پاس آ کر مسلمان ہوتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو حلم ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب
آپ کائنات میں سب سے اونچے اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر کسی آدمی کے اخلاق دیکھنے ہوں کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں، بھائی بڑے کو تو سبھی جی کہہ دیتے ہیں، صاحب کو بھی سارے جی کہہ لیتے ہیں، لیکن اپنے ماتحت اور دستے نگر سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اخلاق اور رویے کیسے ہیں۔ بھئی بچوں سے درخواست ہے خاموش رہیں، بالکل بات نہ کرے کوئی دوبارہ، بالکل بڑی معذرت کے ساتھ۔ جب دین کی بات ہو رہی نا تو توجہ سے سنتے ہیں، اس کے دوران نہیں کوئی بات کرتے۔ اگر کسی نے فون بھی سننا ہو تو باہر چلا جائے، یہاں بیٹھ کے یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے دینی بات کو سننے کا ایک ادب اور ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ سکھانا بھی بھائی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کلی تو انہوں تقریر نہیں چڑھانا ہے، بس تقریر کر کے دے چلے جائیے، نہیں، میں آپ کو دیانتاً بتاتا ہوں، تقریر بعد میں ہے اور انسانیت پہلے ہے، آداب زندگی پہلے ہیں۔ اس لیے اگر آنے پر آپ کو آداب زندگی کا پتہ چل گیا تو آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ باقی کانوں کا چسکا لینے کے لیے تو جہاں مرضی چلے جاؤ، آپ اور میں یہاں آداب زندگی سیکھنے آئے ہیں اور حضور کی سیرت کے لحاظ سے سیکھنے آئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا بڑے ادب سے پھر کہتا ہوں، جب دین کی بات ہو رہی ہو باقی باتیں سب کٹ آف، اور اس وقت دین کی بات پوری توجہ سے سننی چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ میرے اخلاق کہہ لو، چلو آپ سے کیا کہتا ہوں، اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو تو جو اس کے ماتحت دستے نگر اولاد بیوی بچے نا، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ میاں صاحب دی کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ باہر آپ کے سامنے تو میں یقیناً بڑے باوقار طریقے سے رہوں گا، لیکن جب میں اپنی نجی زندگی میں جاتا ہوں پھر میرا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا، اما جان یہ بتائیں حضور جب گھر آتے تھے تو کیسے رہتے تھے، گھر میں رویے کیسے تھے، آپ کے اخلاق گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں، چلو زندگی کا ایک واقعہ تمہیں سناتی ہوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے نبی کے اخلاق گھر میں بھی کیسے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، آپ کی چونکہ متعدد بیویاں تھیں، باری باری ہر بیوی کے گھر جایا کرتے تھے اور رہتے تھے، انصاف کرتے تھے، انصاف میں ذرا کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کہیں باہر گئے، آپ کی ایک اور زوجہ مطہرہ وہ کسی کام کی غرض سے ملنے آ گئی، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور جب آپ مسجد میں گئے تو کوئی مہمان آ گئے، تو مہمان جب آئے تو آپ نے گھر پیغام بھیجا اما جان کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، کہ عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہو تو مسجد میں بھیج دو، مہمان آئے ہوئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی کھانا پک رہا ہے، تھوڑی دیر تک تیار ہو جائے گا، میں بھیج دیتی۔ آپ کے ساتھ حجرہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ کوئی بڑے بڑے مکانات تو آج کی طرح نہیں تھے، کھجور کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے مکانات، ادھر کی آواز ادھر جاتی ہے، ادھر کی آواز ادھر آتی ہے۔ تو ادھر یہ سنائی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ادھر کھانا تیار نہیں ہے۔ تو حضرت حفصہ کے ہاں کھانا تیار تھا۔ حضرت حفصہ نے سوچا چلو میرے ہاں روٹی پکی ہوئی میں ہی کل دیں گی، تو انہوں نے جلدی سے برتن لیے اور برتنوں میں جو کچھ تھا وہ ڈالا۔ اب جب برتنوں میں کوئی چیز ڈالی جائے تو کھڑاکا تو ہو ہی جاتا ہے، تو حضرت عائشہ کو بھی پتا چل گیا کہ ادھر سے پڑوسی کھانا بھیجنے لگے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں محبت اور غیرت کی وجہ سے میرے دل میں آیا، آپ کا معمول یہ تھا کہ جس بیوی کے ہاں ٹھہرتے تھے کھانا بھی اسی کے گھر سے کھاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آج باری ہماری ہے، میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں، تے گوانڈی کون ہندے اگے ود کے روٹی دین والے، بھئی اسی روٹی کل دینے ہیں۔ تو اس پر مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے اپنی خادمہ سے کہا جلدی جلدی مسجد میں جاؤ، اگر ہمسائے کھانا بھیجے نا تو جب لے کر وہ کوئی آئے کھانا حضور کے پاس تو تم وہاں کھڑی ہو جاؤ، جیسے ہمارے ہاں چنگیر چھاپا ہوتا ہے، کہا تھلیوں انج کر کے ہاتھ ہماری ہر شے روڑ کے رکھ رہے۔ تو ایسے ہی کیا، وہ خادمہ مسجد میں آ گئی، اور جب حضرت حفصہ کے گھر سے کھانا آیا اس نے نیچے سے ہاتھ مارا
اور برتن حدیث میں آتا نیچے گرا اور برتن ٹوٹ گیا، کھانا بکھر گیا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھانے کو اٹھایا، جو بھی کھانے کی چیزیں تھیں اٹھائیں، خود بھی تناول فرمائیں. جڑے پرونے آئے ہوئے ذکا جوانوں تسی بھی کھاؤ ساڑھے نال، اب وہ بھی کھا رہے ہیں. آگے چلنے سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں، میاں اگر تم بھی متاہل ہو، شادی شدہ جے تے ذرا سوچ کے جسو، جے تہاڈی بڈھی کدے انج کر دے پرونے آئے ہوئے ہون او ایہو جی حرکت کر دے تے آپاں اپنی بڈھی دا کی حشر کران گے، آپ ہی سوچ لیا جے بھی او دا کی بننا بے تہاڈے ہتھوں. تو اب یقیناً یہ حرکت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں بھی کھانا تیار ہو گیا، اور میں نے خادمہ سے کہا اب ہماری روٹی بھی لے کر جاؤ، اور جا کر کہنا یا رسول اللہ باری ہماری تھی، آج کھانا ہمارا کھانا تھا، اس لیے اب ہم نے آپ کے لیے پکایا ہے، برائے کرم ہماری روٹی بھی کھائیں. تو وہ لے کے چلی گئی اور جا کر اماں جان کا پیغام بھی سنا دیا کہ بھئی باری ہماری ہے اور روٹی تو اڈے سے پکائیے، کدھر لے کے جائیے، ایک کھاؤ ہونے نو. تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں لاؤ ہم کھائیں گے. تو آپ نے لی اور لے کے رکھ لی. خادمہ تو چلی گئی، آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا اٹھاؤ برتن اور یہ کھانا، یہ ساتھ والا گھر ہے حفصہ کا، ادھر لے جاؤ اور لے جا کر کہنا کہ تمہارا برتن ہمسایوں نے ہاتھ مار کے توڑ دیا ہے، پانڈے دے بدلے پانڈا رکھ لو تے روٹی دے بدلے روٹی رکھ لو. تو اڈی باری نہیں سی، اس لیے کھانے کے بدلے میں کھانا، برتن کے بدلے میں برتن، آپ نے سارا کچھ ادھر بھیج دیا. اب یہ معاملہ ہو گیا، آپ فارغ ہو کر گھر آنے لگے. تو اماں جان چکے اپنا واقعہ خود سنا رہی ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے بعد میں مجھے خیال آیا کہ کم چنگا نہیں ہوا، آ جڑا اج پانڈا توڑ دیتا ہے تو ہور ایہو جے کم کیتے، کم چنگا نہیں ماڑا کم ہو گیا. تو اماں جان خود کہتی ہیں میرا خیال یہ تھا کہ آج ڈانٹ پڑے گی، آج دبکے پے ہی پے، آج کچھ نہ کچھ ہوگا، اس لیے کہ میں نے برتن توڑ دیا اور عجیب سی حرکت کر دی. تو میں یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آج میرے حبیب ناراض ہوں گے، اس لیے کہ میں نے کام اچھا نہیں کیا، اور واقعتاً کام اچھا نہیں تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر جب گھر تشریف لائے تو اماں جان کا تبصرہ سنیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حبیب گھر میں آئے، زبان سے کہنا تو دور کی بات، آپ نے زبان سے تو کہا ہی کچھ نہیں، آپ کے چہرہ انور پر بھی ناگواری کا کوئی اثر نہیں تھا. آپ کے چہرہ انور پر بھی، جنہوں اسی متھے وٹ پاؤنا کہنے ہیں، فرمایا میرے نبی نے متھے وٹ بھی نہیں پایا، بالکل جیسے ہنستے ہوئے آتے تھے اسی طریقے سے آئے. کیا حضور کو محسوس نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں محسوس تو ہوا ہوگا. بڈھی ہو کے سر تے چڑی پھر دیا، اے پانڈے توڑ دیتے فلانے کرتے جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن نہیں، میرے نبی کی اخلاقی بلندی اتنی تھی کہ یہ ناز کا حق تھا جو اپنی بیوی کو دیا. اگر اس نے میرے اوپر ناز نہیں کرنا تو کس پر کرنا ہے؟ تو اماں جان کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زبان سے کہنا تو دور کی بات، تمہارے نبی کے اب ماتھے پر بھی ناگواری کا کوئی اثر میں نے نہیں دیکھا. یہ تھے تمہارے نبی کے اخلاق اپنے گھر کے اندر. صاحبو، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے حبیب ہمیں کہنے دیا جائے یا تو دنیا میں ان اخلاق کا کوئی مالک ہو تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر ہمیں کہنے دیا جائے کہ حضور سے اونچے اخلاق کائنات کے اندر کسی کے نہیں. بھائیو، یہ اخلاقی بلندی یہ مجھے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے. ہمارے رویے بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کوڑ تمے بن کے رہیں. یہ کوڑ تمے بن کے رہنا یہ دین نہیں سکھاتا ہے. بہت معذرت، دین کے نام پہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ دین کے اندر نہیں ہے. دین کے اندر تو یہ اخلاقی بلندی ہے جو ہمارے نبی سکھا کر گئے. چلیں ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے غزوہ احد کا نام سن رکھا ہے. غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار کی وہاں حاضری نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ میں تو یہ مسجد نبوی کے ایک جانب جو ہے یعنی شمال کی جانب یہ احد پہاڑ ہے جہاں یہ جہاد ہوا تھا. میں تھوڑا سا پس منظر ذکر کر کے اصل بات کہہ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی صفیں بنائیں تو میدان جنگ میں صحابہ اکرام کھڑے ہیں. 50 صحابہ اکرام
جیسے آپ کی یہ مسجد اونچی ہے نا، ایسے ایک پہاڑ تھا، آپ نے اس پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، وہ پیچھے تھا، پچھلی جانب۔ آپ نے کہا تم نے ادھر ہی رہنا ہے، نیچے نہیں اترنا، جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور دشمن بھاگنے لگا۔ جب دشمن آگے آگے، مسلمان پیچھے پیچھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھاگتے جا رہے ہیں، تو اب اتنی دیر میں یہ جو 50 آدمی اوپر تھے، ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دشمن پجیا جانا ہے تو مسلمان پیچھوں پھڑن دی کوشش کر دے۔ ساڈے ہاں پنجابی کہندے بھج دے چور دی لنگوٹی سے کچھ تے پھڑو یہ کولوں، اے ہن چلا کیڑے پاسے آ؟ تو اب مسلمان اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ 50 صحابہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا یہاں کوئی کام تو ہے نہیں، چلو ہم بھی نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے دشمن کو پکڑتے ہیں۔ یہ نیچے اترنے لگے تو امیر نے منع کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ بھئی تم نے نیچے نہیں اترنا۔ بہرحال اتر گئے صحابہ کرام اس نیت سے کہ چلیں ہم بھی باقیوں کے ساتھ مل کر دشمن کو گرفتار کریں۔ جب یہ نکلے اور آگے گئے تو جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پیچھے پہاڑ ہے وہ خالی ہو گیا، تو یہ بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے بس ہن 5 منٹ دی مارا، میں ادھر سے گھوم کر پیچھے سے آؤں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، تم نے مڑ کر دوبارہ حملہ کرنا ہے، مسلمان بیچ میں آ جائیں گے اور نعوذ باللہ ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید پیچھے سے گئے اور وہ مشرکین واپس آئے، اور جب پیچھے سے بھی حملہ ہوا آگے سے بھی حملہ ہوا تو مسلمان بیچ میں آئے، اور جب بیچ میں آئے تو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اس موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے بلکہ لہو لہان ہو گئے ہیں۔ اب 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں پھر خوف ڈالا، وہ چھوڑ کر بھاگ گیا، وہ چلا گیا ہے۔ اب اصل بات کی طرف آ جائیے۔ جن 50 صحابہ اکرام کو پہاڑ پہ مقرر کیا گیا تھا کہ بھائی نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میں نہ کہوں، اور یہ لوگ بغیر اجازت کے نیچے آ گئے، اور نیچے آنے کی وجہ سے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے 1-2 میتیں پڑی ہوئی ہوں تو طبیعت کو کیا ہو جاتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ 70 ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے نبی سامنے، تو دیکھ کر آپ کی طبیعت پر کیا گزر رہا ہے، اور خود آپ بھی لہو لہان ہیں۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ استاد صاحب ہیں یا والد صاحب ہیں یا جو کچھ بھی آپ ہیں، تو آپ کا ماتحت، آپ کا شاگرد، آپ کا بیٹا وہ یہ غلطی کرے اور اس کی غلطی سے کتنی اموات واقع ہو جائیں، 70 شہید ہو جائیں، اور خود آپ لہو لہان ہو جائیں، تو اگر ہمارا کوئی شاگرد ایسے کر دے، یا میں نے کہا اولاد یا ملازم ایسے کر دے، ہم اس کی کتنی ایسی تیسی پھیریں گے، وہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ سکتا ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے نبی کے دروازے پر کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں تمہارے نبی نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اعلان کر رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب ہمیں کہنے دیجئے انہوں نے جو کیا سو کیا، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا آپ تو ان کے حق میں پانی پانی ہو گئے۔ لِنْتَ لَهُمْ اس سے زیادہ نرم ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو ان کے حق میں بڑے نرم ہو گئے۔ غصہ جھاڑنا تو دور کی بات، دبکے مارنا، یا آج کی زبان میں فوجی زبان ہو تو کورٹ مارشل کرنا، وہ تو بڑی دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن سے یہ غلطی ہوئی تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب آپ تو ان کے حق میں بڑے ہی نرم ثابت ہوئے، اللہ کی رحمت سے آپ نے کچھ جھڑکا نہیں ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے دل میں رقت اور زبان میں نرمی پیدا کی تھی۔ اگر یہ زبان کی نرمی اور دل کا رحم نہ ہوتا تو صحابہ بھی دائیں بائیں منتشر ہو جاتے،
لیکن آپ کی زبان کی نرمی اور آپ کی دل کی رقت ہے کہ صحابہ ایسے آپ پہ جان نچھاور کر رہے ہیں جیسے پروانے شمع پر جان نچھاور کرتے ہیں. یہ کمال ہے میرے اور آپ کے نبی کی اخلاقی بلندی کا. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کائنات میں سب سے اونچے اخلاق کا مالک بنایا ہے. تو بھائی کیا خیال ہے ان اخلاق کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی آنی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یا ایک اللہ تقریر واسطے ہی رکھ لے آپ بھائی چلو لچھے دار تقریر کریا کرو لوکی واہ خوش ہو جاندے اس تو بعد اپنے اپنے کرو کری. نہیں بہت معذرت، پہلے میں اور بعد میں آپ لوگ جب ہم اپنے نبی کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں تو ایک دفعہ اپنے اللہ سے ضرور کہو کہ باری تعالیٰ میں بھی اس کا محتاج ہوں، اس کا کوئی ذرہ میری زندگی میں آنا چاہیے، اس کی کوئی جھلک میری زندگی میں نظر آ جانی چاہیے. یہ اللہ سے دعا تو بھائی مانگ لو. اگر دعا مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک عطا فرما دیں گے. اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ جو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، جو میں نے روایت نقل کی تھی، علم کے ساتھ حلم، برداشت، بردباری، اخلاقی بلندی ہوگی تو اللہ تمہارے علم کو 4 چاند لگا دے گا. لیکن اگر علم کے ساتھ حلم، برداشت اور اخلاقی بلندی نہیں ہے تو سونے جیسا علم بھی مٹی میں مل کے رہ جایا کرتا ہے. اس لیے یہ چیز باقاعدہ سیکھنے کی ہے، اکلی تقریر نال نہیں ہوندی. ویسے میں ٹھڈ دی گل کہہ دینا، یہ اکیلے تقریر سے نہیں آتی، یہ تو بھائی کسی کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے. چلیں بس ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح حیات چھپی ہوئی ہے، پڑھنے کے لائق ہے. ان کی بیوی کا تبصرہ بتا دیتا ہوں. میں کیسی بڑھیاں نو بہتا پتا ہوندا بھی بندہ کنے کا پانی چا باہر تے پیر صاحب بننا سوکھا ہے پر گھر دا پیر بننا بہت اوکھا ہوندا، یاد رکھنا. لیکن کمال جائے میرے نبی کے، وہ گھر کے پیر تھے. سب سے پہلے گھر میں پیری چلی، پھر آگے چلی، امت کو بھی یہ بتایا ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی کرامات ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں 2 باتیں کہہ دیتی ہوں. ایک بات یہ کہ پوری زندگی میں انتظار کرتی رہی کہ کبھی حکم فرمائیں کہ پلیے لو کے آ کم تے کر دے، روٹی لے آ، پانی لے آ، کپڑے استری کر دے. فرمایا پوری زندگی زبان سے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا. کر کے دے دیے تو لے لیے، نہیں تو خود اٹھ کے کر دیے. صاحب بن کے نہیں بیٹھے. فرمایا میں نے کئی دفعہ کہا ڈاکٹر صاحب کبھی فرمائش تو کر دیں، تو فرمایا نہیں آپ کر دیتے ہیں، یہ کافی ہے، کبھی زندگی میں مطالبہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب کا ایک مقولہ تھا، فرمایا کہ ایک عہدہ خالی پڑا ہوا ہے، اگر کوئی قبضہ کرنا چاہے تو وہ سیٹ خالی ہے، ہوتے کر لو قبضہ. فرماتے تھے وہ سیٹ ہے خادم بننے کی، خادم بن جاؤ، یہ سیٹ ہمیشہ فارغ ہی رہتی ہے. لیکن فرماتے تھے عہدہ بہت اونچا ہے. تو فرمایا ایک تو زندگی میں کبھی مطالبہ نہیں کیا میرے سے، اور یہ بہت بڑی کرامت تھی حضرت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کاج اپنے ہاتھ سے فرما لیتے تھے تو آپ بھی اس کو آر نہیں سمجھتے تھے. دوسری بات شاید اس سے بھی مشکل ہے جو ہم بھی نہیں کبھی کر سکے، وہ یہ فرمایا میں ان کے ساتھ ساری زندگی رہی. زندگی میں غصہ آ ہی جاتا ہے، پانڈے کتے نہ کتے کھڑکی جاندے ہوں، لیکن کہا کہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی تیش میں آنا تو دور کی بات، لہجہ بدل کے بھی میرے ساتھ بات نہیں کی. اب پتہ نہیں آپ لوگ لہجہ بدل کے بات کرنے کو سمجھے کہ نہیں سمجھے. میں پنجابی چ کہہ دینا وکھیوں بولنا. جدو آپ کسی نہ غصے ہوئی دا نا پھر سی وکھیوں ٹیڑھا ہو کے بولی دا، آپ ہی پتہ لگ جانا مدنے نو بھی مولوی صاحب کتوں بولن دے ہے. تو فرمایا پوری زندگی لہجہ بدل کے بات نہیں کی اور مطالبہ نہیں کیا ہے. صاحب اس کو کہتے اتباع سنت، اخلاق نبوی میں رنگا جانا. آج اس کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ ان اخلاق میں رنگے جائیں. تو آج کا جو جلسہ آپ نے کیا ہے نا، اس کام کے لیے کیا ہے. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جڑے سارے اتھے آئے بیٹھے ہو ایس کام واسطے بیٹھے ہو، تو ہم چاہیں گے کہ بھائی صبح کو کم از کم کوئی ایک دفعہ تو اپنے نبی کے اخلاق پہ میں اور آپ ضرور عمل کریں. تحمل، برداشت، اچھا رویہ، یہ سمجھ کر کہ میرے نبی کے سب سے اونچی چیز اللہ نے میرے نبی کے اخلاق کو بیان کیا ہے، لہٰذا ہمارے اخلاق بھی اچھے سے اچھے ہونے چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔